آج کی ویڈیو کا موضوع ہے لاہور شہر کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت۔ لاہور پاکستان کا دل، ایک تاریخی، ثقافتی اور تعلیمی مرکز، آج شدید ماحولیاتی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ کبھی باغوں، نہروں اور ٹھنڈی ہواؤں کا شہر، اب ایک دہکتا ہوا کنکریٹ جنگل بنتا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں یہاں گرمی کا زور نہ صرف خطرناک حد تک بڑھا ہے بلکہ اب یہ روزمرہ زندگی کو متاثر کرنے لگا ہے۔ 2020 میں اپریل کے مہینے کا اوسط درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس تھا، جو 2024 میں بڑھ کر تقریباً 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ لیکن سب سے چونکانے دینے والا لمحہ اپریل 2022 میں ہے، جب لاہور میں دن کا درجہ حرارت 42 ڈگری تک جا پہنچا۔ یہ صرف موسمیاتی تبدیلی نہیں بلکہ گہرا ماحولیاتی الارم ہے جسے ہمیں سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ لاہور میں گرمی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ تیز رفتار شہری ترقی ہے، جسے ہم اربنائزیشن کہتے ہیں۔ 1990 میں لاہور کا تعمیر شدہ رقبہ 438 مربع کلومیٹر تھا، جو 2020 میں 759 مربع کلومیٹر تک جا پہنچا۔ اس سے شدید تباہی پھیلی، سب زمینوں اور درختوں کو نگل لیا گیا۔ صرف 2010 سے 2017 کے درمیان شہر نے اپنی 70% درختوں کی کٹائی کر دی۔ سبز علاقوں کی کمی نے نہ صرف لاہور کو گرم کیا بلکہ آکسیجن کی فراہمی اور ماحولیاتی توازن کو بھی برباد کر دیا۔ یہ صرف درجہ حرارت کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانی صحت، پانی کے ذخائر اور معیشت پر بھی اثر ڈال رہا ہے۔ لاہور میں اربن ہیٹ آئی لینڈ افیکٹ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ شہر کے اندرونی علاقے رات کو بھی دیہی علاقوں کی نسبت 7 سے 10 ڈگری زیادہ گرم ہوتے ہیں، کیونکہ کنکریٹ، اسفالٹ اور ٹائلیں جو دن پر سورج کی گرمی جذب کر کے رات کو آہستہ آہستہ چھوڑتی ہیں اور شہر کو مسلسل دہکا رہی ہیں۔ مزید برآں لاہور کا ایک اور زخم ہے فضائی آلودگی، خاص طور پر اسموگ۔ سردیوں میں یہ شہر جیسے زہریلے بادلوں میں ڈھک جاتا ہے۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، پرانی گاڑیوں کا ایندھن، فصلوں کے باقیات جلانے کا عمل اور کچرا جلانے کی روایت مل کر شہر کی فضا کو ایک خطرناک زہر بنا چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ہدایات کے مطابق جو زراعت کی محفوظ حد 25 مائکرو گرام فی مکعب میٹر ہونی چاہیے، وہ لاہور میں بعض دنوں میں 400 سے 600 تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ نہ صرف پھیپھڑوں اور دل کے لیے نقصان دہ بلکہ گرمی جذب کر کے شہر کو مزید گرم بنا رہی ہیں۔ لیکن کیا ہم اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور اس کے کئی مؤثر اور سائنسی حل موجود ہیں۔ لاہور کو ایک مرتبہ پھر سازگار بنانے کے لیے ہمیں اہم شعبوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ تکنیکی اقدامات، فطری بحالی اور پالیسی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ تکنیکی حل: لاہور میں کول روف ٹیکنالوجی یعنی ٹھنڈی چھتوں کا استعمال ایک قابل عمل اور کم خرچ حل ہے۔ سفید یا عکاسی رنگ کی تہ چھتوں پر لگانے سے نہ صرف چھت کا درجہ حرارت 14 ڈگری تک کم ہوتا ہے بلکہ اندرونی درجہ حرارت بھی 2.5 ڈگری تک کم ہو سکتا ہے۔ اس سے بجلی کی بچت، ایئر کنڈیشن پر انحصار میں کمی اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی آ سکتی ہے۔ اس طرح عکاسی سڑکیں اور دیواریں بھی شہروں کو گرمی سے بچانے میں مددگار بنا سکتی ہیں۔ سبز چھتیں، عمودی باغات اور شہری جنگلات شہر کی سانس بحال کر سکتے ہیں۔ ہر عمارت میں اگر صرف چند درخت لگائے جائیں تو نہ صرف ٹھنڈ کا احساس بڑھے گا بلکہ شور، آلودگی اور نفسیاتی دباؤ میں بھی کمی آئے گی۔ شہری پارکوں کی بحالی، پرانے درختوں کا تحفظ اور نئے پودوں کی مرتب شجرکاری مہمان ناگزیر ہو چکی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ لاہور میں سخت بلڈنگ کوڈ لاگو کریں۔ لاہور جیسے بڑے اور حساس شہر کے لیے ماحولیاتی تحفظ کو اولین ترجیح بنایا جائے۔ صرف سڑکیں اور عمارتیں بنانا کافی نہیں بلکہ قدرتی توازن کو بحال کیا جائے۔ لاہور میں درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں۔ نئی ہاؤسنگ سائٹوں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ اپنے نقشے میں کم از کم 30% زمینی سبزے، درختوں اور قدرتی جھیلوں یا پارکوں کے لیے مخصوص کریں۔ کوئی بھی سوسائٹی یا بلڈر ماحولیاتی جائزے کے بغیر منصوبہ بندی نہ کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ تعلیمی اداروں میں ماحولیاتی تعلیم کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ بچوں کو صرف تھیوری نہ پڑھایا جائے بلکہ عملی سرگرمیاں جیسے اسکول، باغبانی، درخت لگانے کی مہمات اور ماحولیاتی پروجیکٹ میں شامل کیا جائے۔ اگر آج کی نسل قدرت کی قدر سیکھ جائے تو کل کا شہری ماحول خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لاہور کے زیر زمین پانی کی سطح بھی خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے۔ جہاں پہلے 20 سے 30 فٹ پر پانی مل جاتا تھا، آج وہاں 800 فٹ تک بورنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ نہ صرف مالی بوجھ ہے بلکہ ماحولیاتی خطرہ بھی ہے۔ پانی کی کمی زمین کو مزید گرم، خشک اور غیر سرحد بنا دیتی ہے۔ اس طرح ہمیں پرمیبل پیومنٹ یعنی پانی جذب کرنے والی فرش سازی کو فروغ دینا ہوگا۔ آج کی بیشتر سڑکیں اور راستے سیمنٹ
اور اسفار سے بنے ہوئے جو پانی کو جذب نہیں کرتے، جس سے بارش کا پانی نالوں میں بہہ جاتا ہے اور زمین خشک رہتی ہے۔ اگر ہم ایسے مواد استعمال کریں جو پانی کو زمین میں جانے دیں تو نہ صرف پانی کا ضیاع روکا جا سکتا ہے بلکہ ماحول بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ حقیقی تبدیلی حکومت کے فیصلوں سے نہیں، عوام کے رویے سے آتی ہے۔ ہر شہری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود ماحول کا محافظ ہے۔ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر، محلے اور سکول سے تبدیلی کا آغاز کریں۔ ہر گھر میں کم از کم ایک درخت لگائیں، چاہے وہ چھوٹا سا پودا ہو، لیکن وہ کل کو سایہ، آکسیجن اور ٹھنڈک دے گا۔ پلاسٹک کا استعمال کم کریں، خاص طور پر سنگل یوز پلاسٹک جیسے شاپر بیگ اور پانی کی بوتلیں۔ ایئر کنڈیشن کا غیر ضروری استعمال نہ کریں کیونکہ یہ نہ صرف بجلی کھاتے ہیں بلکہ گرم ہوا واپس ماحول میں چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، چھوٹے اقدامات جیسے پانی بند کرنا جب نل کا کھلا ہو، روشنی بند کرنا جب کمرہ خالی ہو، یا کسی کو پلاسٹک کے بجائے کپڑے کا تھیلا دینا، یہ سب مل کر ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آئے مل کر ایک ایسا لاہور بنائیں جہاں بچے کھلے آسمان کے نیچے سانس لے سکیں، بزرگ پارکوں میں سیر کر سکیں اور ہر شہری اپنے شہر پر فخر کر سکے۔ ایک ایسا لاہور جو صرف خوبصورت نہ ہو بلکہ پائیدار، سرسبز اور ماحولیاتی طور پر محفوظ ہو۔